السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماہ رمضان کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکی مسلمانوں کی کورونا وائرس کے خلاف کوششوں کو سراہا ہے۔ خاتون اول ڈاکٹر جل بائیڈن اور اپنی طرف سے مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ مسلمان اس مہینے کا آغاز ایک نئی امید کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے دوران امریکی مسلمانوں نے ویکسین کی دریافت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اس برادری سے تعلق رکھنے والے صحت عامہ کے ورکرز اس مہلک وبا کے خلاف جنگ میں ہراول دستے میں شامل ہیں۔ مختلف شعبوں میں امریکی مسلمانوں کی نمایاں خدمات کا ذکر کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی مسلمان روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں اور فرسٹ ریسپونڈرز کے رول میں اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان امریکہ کے قیام سے ہی ملک بنانے میں فعال کردار ادا کرتے آ رہے ہیں، اور متنوع اور فعال ہونے سے وہ امریکہ کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ نمایاں کردار ادا کرنے کے باوجود امریکی مسلمانوں کو تعصب، دھمکی آمیز رویے اور نفرت پر مبنی جرائم کا سامنا رہا ہے۔ ان کی حکومت تمام لوگوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے انتھک کوششیں کرے گی۔ اس ضمن میں صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اپنی صدارت کے پہلے ہی روز مسلمانوں کے امریکہ آنے پر عائد شرمناک سفری پابندیوں کا خاتمہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین کے یغور مسلمانوں اور برما کے روہنگیا سمیت دنیا کی تمام مسلمان برادریوں کے انسانی حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ رواں برس ماہ رمضان کی وائٹ ہاؤس کی تقریب ورچوئل یعنی آن لائن ہوگی، لیکن وہ پر امید ہیں کہ آئندہ برس انشاءاللہ وائٹ ہاؤس کی عید کی تقریب کو روایتی طور پر ذاتی شرکت کے ساتھ منانے کا سلسلہ پھر سے بحال ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو کورونا وائرس کی وبا کے دوران اپنے دوسرے رمضان کے لیے طے شدہ قواعد و ضوابط کی پابندی کا سامنا ہے۔ اس سال رمضان المبارک ایک ایسے وقت پر شروع ہو رہا ہے جب متعدد مسلم اکثریتی ممالک کورونا وائرس کی نئی لہر کا شکار ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب سمیت متعدد مسلمان مذہبی رہنماؤں نے رمضان المبارک میں کورونا وائرس کی ویکسین لینے کے بارے میں خدشات دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھارت میں پہلے ہی سے نئے انفیکشن میں انتہائی اضافے کے ساتھ علماء دین نے اپنی برادریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کریں اور بڑے اجتماعات سے گریز کریں۔ پاکستان میں حکام رمضان المبارک کے دوران مساجد کو کھلا رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور کورونا وائرس کے لیے طے شدہ قاعدوں کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ لیکن گزشتہ سال قواعد کو بڑے پیمانے پر نظر انداز کرنے کے تناظر میں ڈاکٹروں نے حکومت سے مساجد بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرتشدد حملے بند کریں اور رمضان کے مہینے میں جنگ بندی کرنے کے لوگوں کے مطالبے کا احترام کریں۔ صدر غنی نے رمضان المبارک کے موقع پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان میں منصفانہ امن کی بحالی کے لیے وہ امن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے بھی ایک پیغام میں تمام فریقین سے رمضان کے مہینے میں پرتشدد حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا رمضان کے موقع پر افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے امید ظاہر کی ہے کہ رمضان تمام افغان لوگوں کو امن کا ایک موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ پرامن، متحدہ اور خوشحال ملک کی جدوجہد میں افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالم اسلام کے دوسرے حصوں کی طرح افغانستان میں بھی لوگوں نے منگل سے روزے رکھنے شروع کیے ہیں۔ صدارتی محل اور اعلیٰ کونسل کے مابین ترکی امن کانفرنس میں پیش کی جانے والی امن تجاویز کے حوالے سے افغانستان میں اختلافات سامنے آئے ہیں۔
دوم نائب صدر سرور دانش نے اپنے فیس بک پیج پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کی کمیٹی کے تیار کردہ تجویز پر سخت تنقید کی ہے۔ سرور دانش نے کہا کہ قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کی جانب سے تیار کردہ تجاویز میں صدر غنی کی تجاویز کے بجائے عبوری سیٹ اپ کے آپشن کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سابق نائب صدر محمد یونس قانونی کی سربراہی میں 15 رکنی کمیٹی نے تجاویز تیار کی ہیں جو اتوار کے روز کونسل کے چیئرمین عبداللہ کے سپرد کر دی گئی تھیں۔ کمیٹی کے ممبر محمد یونس قانونی اور عطا محمد نور نے منگل کے روز ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے تیار کردہ تجاویز کا دفاع کیا اور سرور دانش کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اس بات سے انکار کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیب میں بجلی فیل ہو جانے میں امریکہ کا کوئی کردار ہے، اور اس بات پر بھی کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے یا اس سے سن 2015 کے ایران کے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کی کوششوں پر کوئی اثر پڑے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کسی بھی صورت میں اس میں ملوث نہیں تھا اور ہم اس کی وجوہات یا اس کے اثرات پر کچھ مزید نہیں کہہ سکتے۔ ایران نے اپنے دیرینہ حریف اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ناتانز کی یورینیم افزودہ کرنے کی تنصیب میں تخریب کاری کی ہے اور ایران اس کا انتقام لے گا۔ پاکستان میں صحت عامہ اور اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں معمولات زندگی کو پوری طرح بحال کرنے اور اقتصادی اور معاشی پہیے کو رواں رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ملک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسین کی مہم کو تیز کرنا اشد ضروری ہے۔ بصورت دیگر ملک کی معیشت کو بحال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ماہرین نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب پاکستان کو کورونا کی تیسری لہر کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 4000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 118 مریض چل بسے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کو ہر جگہ اور ہر ایک کی دسترس میں یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے بقول یہ وائرس دوبارہ آ سکتا ہے۔ بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو عقیدت مند خصوصی دعا کے لیے دریائے گنگا کے کنارے جمع ہوئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر نے سماجی دوری کے قواعد و ضوابط کو ایک ایسے وقت پر نظر انداز کیا جب ہندوستان میں کرونا وائرس ریکارڈ رفتار سے پھیل رہا ہے۔ کمبھ میلے کے نام سے معروف یہ تہوار ہندو مت میں سب سے زیادہ مقدس زیارتوں میں سے ایک ہے۔ بھارت میں اس سال یہ تہوار بدترین وبا کے دوران آیا ہے جب ہسپتالوں میں مریضوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ماہرین صحت نے اس تہوار کو منسوخ کرنے کی اپیل کی تھی، لیکن حکومت نے یہ کہتے ہوئے تہوار منانے کی اجازت دی کہ حفاظتی قوانین پر عمل کیا جائے گا۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ زائرین کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور پھر وہ وائرس کو ملک کے دیگر حصوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش میں بنارس کی ایک مقامی سول عدالت نے محکمہ آثار قدیمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہندوؤں کی ایک عبادت گاہ کاشی وشوناتھ مندر سے متصل گیانی واپی مسجد کا سروے کر کے یہ پتہ چلائے کہ کیا وہاں پہلے کوئی مندر تھا یا کسی مندر کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی ہے یا مندر کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ حکم دائیں بازو کے ہندو گروپوں کی جانب سے دائر ایک مقدمے پر سماعت کرتے ہوئے دیا ہے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے 17ویں صدی میں کاشی وشوناتھ مندر کے ایک حصے کو منہدم کر کے وہاں مسجد تعمیر کی تھی۔ ایودھیا کی بابری مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کی طرح اس عبادت گاہ پر بھی صدیوں سے تنازع چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی جانب سے اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں چاروں صوبوں اور وفاق کے مشترکہ فورم مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری سن 2017 کے نتائج جاری کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ستمبر سے اکتوبر تک نئی مردم شماری کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
हुकूमत का कहना है कि नई मरदमशुमारी का अमल मार्च सन 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कौंसिल के इजलास में सूबे सिंध और बलूचिस्तान की आबादी को गुज़श्ता मरदमशुमारी में सही पेश न करने का जवाब बनाते हुए इख्तलाफी नोट जमा करवाया है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान अरबों रुपए की लागत से मरदमशुमारी दोबारा कराना एक मुश्किल फैसला है। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलहदगी के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद की दीगर जमातों का पहला इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में मुनक़िद हुआ। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद को बाकायदा खैरबात कहते हुए पीडीएम के ओहदों से मुस्ताफ़ी होने के लिए तहरीरी इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान को भिजवा दिए हैं। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों को फैसलों से आगाह किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद टीएलपी के कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जिससे बेशतर सड़कें बंद पड़ी हैं। पुलिस के मुताबिक मुजाहरों में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत अपने वादे पर अमल करे और फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। पाकिस्तान की बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल मिल्स इंडस्ट्री को कपास के खाम माल की कमी के बाइस नए बहरान का शिकार होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मिल मालिकान का कहना है कि खाम माल की अदम दस्तयाबी की सूरत में वो यूरोपीय और दीगर ममालिक की जानिब से मिलने वाले ऑर्डर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने वस्ती एशिया, चीन और तुर्की से कपास और धागे की दरामद की इजाज़त तो दे दी है, ताहम भारत से ये इजाज़त नहीं दी गई है। अमरीका अगले माली साल में अपने दिफाई अखराजात में मामूली इजाफा करेगा, जबकि तालीम, तिजारत, सेहत आमा, माहौलियात, मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के मद में ज़्यादा रकूम खर्च की जाएंगी। बाइडन इंतज़ामिया ने गुज़श्ता हफ्ते के अख्ताम पर अपने मुजव्वज़ा बजट मंसूबे का खाका जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आइंदा माली साल सन 2022 में अमरीका की मरकज़ी हुकूमत किस तरह अपनी रकूम को खर्च करने का इरादा रखती है। मुबसरीन का ख्याल है कि चंद डेमोक्रेट अरकान और तकरीबन तमाम रिपब्लिकन अरकान दिफाई बजट में मामूली इजाफे पर नापसंदीदगी का इजहार करेंगे। ताहम अमरीका में बाएं बाजू की सोच रखने वाले बाज़ एतदाल पसंद ग्रुप बाइडन की बजट तजावीज़ का खैर मकदम कर रहे हैं। उनके नज़दीक कई बरसों तक बहुत से शोबों में गैर मामूली बचत की पॉलिसियाँ इख्तियार करने के बाद ऐसी तजावीज़ नागुज़ीर थीं। बाज़ अमरीकी मुबसरीन का यह भी कहना है कि बजट तजावीज़ सदर बाइडन के उस बजट की तस्वीर पेश नहीं करती जिन्हें वो मंजूर होते देखना चाहते हैं। सदर बाइडन ने पीर के रोज़ साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के दो नाक़िदीन को एक ऐसे वक्त में बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन की दो कलीदी पोजीशनों पर नामजद किया है जब वफाकी हुक्काम अमरीकी मैक्सिको सरहद पर तारिकीन वतन के बेपनाह रश से निमटने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सदर बाइडन ने अमरीका और मैक्सिको की सरहद की करीबी रियासत एरिजोना के शहर टेक्सन के पुलिस चीफ क्रिस मैग्नस को अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी की सरबराही के लिए, जबकि अरजाडो को अमरीकी शहरी और इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर के तौर पर मुंतखब किया है। फ़राइज़ संभालने से पहले सेनेट की जानिब से उनकी तौसीक़ ज़रूरी है। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।